ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ 700 میں 50 اس پہاڑی پر تھے، میدان میں کل سارے 600 اور دشمن 3000۔ جنگ شروع ہوئی تھی، تلواریں چمکنے لگی، نیزوں کی انیاں کوننے لگی، سر کٹ کر کر گرنے لگے، اور پھر اسلام کے ان مجاہدوں نے، اللہ کے ان سپاہیوں نے دشمنوں پر ایسی الغار کی کہ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگ پڑے میدان سے۔ کیا بات، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بھگدڑ پڑی اور یہ 650 مسلمان ان کے پیچھے دوڑے، وہ اپنے پاؤں سے بھی دور نکل گئے، کوہ عیر کے پار گئے اور مسلمان ان کے پیچھے لگے۔ ادھر یہ 50 جو چھوٹے ٹیلے پر تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، دشمن میدان سے بھاگ نکلا، مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، یہ پیچھا کر کے جب واپس لوٹیں گے تھکے ہارے ہوں گے، دشمنوں کا مال سمیٹنے میں ان کو مشکل درپیش ہوگی، اس لیے جب تک وہ لوٹے ہم دشمنوں کا مال اکٹھا کر لیں، دشمنوں کے مال کو جمع کر لیں۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے روکا، نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے جب تک میں نہ کہوں نہ اترنا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ حکم تو جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو گئی تو اب حکم کہاں رہا، نہیں مانا کہنا۔ اور 38 لوگ پہاڑی چھوڑ کر نیچے اتر گئے اور 12 صرف اس پہاڑی پر رہ گئے۔ وہ 38 ان دشمنوں کے پڑاؤ میں جا کر مال جمع کرنے لگے۔ حضرت خالد جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر اسی راستے کی تاک میں تھے کہ یہ راستہ صاف ہو تو پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، اپنے دستے کو لے کر وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ ان 12 نے راستہ روکا، لیکن ان 12 کو شہید کر کے وہ میدان میں اٹھے، اور وہ جو 38 مسلمان وہاں مال جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے تلواریں نکالی، مقابلہ شروع ہوا، ادھر شورو گل ہوا تو وہ مسلمان جو دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے وہ ادھر واپس پلٹے۔ یہ منظر دیکھا، وہ ادھر جنگ میں شامل ہوئے، اور مسلمان جب ادھر سے پلٹے تو وہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ اکٹھے ہو کر ادھر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب عجیب منظر ہو گیا، ادھر سے خالد کا دستہ تھا، ادھر سے کافروں کی باقی فوج تھی۔ مسلمان دو چکیوں کے پاٹوں کے بیچ میں آ گئے تھے، چکی کے جیسے دو پاٹ ان کے بیچ میں پھنس گئے ہو مسلمان شہید ہونے لگے، بکھر گئے تھے مسلمان، جان بچانا مشکل تھا۔ ایک مسلمان زخمی ہو گیا، کوئی اور کمانڈر ہوتا تو مسلمان سب کے سب شہید ہو جاتے، کسی اور فوج کا کمانڈر ہوتا اپنی فوج بچا نہ پاتا۔ مگر اللہ کے رسول کی حکمت عملی کہ جب دیکھا ایک مسلمان زخمی ہو چکا ہے، کتنے شہید ہو چکے ہیں، خود سرکار بھی زخمی ہو گئے، سرکار اپنے صحابہ کو لے کر پہاڑی کی طرف بڑھے اور ایک ایک مسلمان کو بچا کر پہاڑی پر لے آئے۔ دشمن نیچے رہ گئے اور مسلمان پہاڑی پر پہنچے، اور دنیا نے دیکھا کہ سرکار کی حکمت عملی نے مسلمانوں کی جانوں کو بچا دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس طیبی واحدی، فیضان واحدی، سبحان اللہ۔ اب مسلمان بھی زخمی، سرکار بھی زخمی، سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو لوہے کی زنجیر چہرے پر لٹک رہی تھی اس پر ایک ظالم نے تلوار ماری، اس کی ضرب سے لوہے کی کڑی آپ کے مقدس رخسار کی ہڈی میں گھس گئی۔ سارے صحابہ زخمی ہیں اور سرکار کا پورا بدن زخم ہو رہا ہے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر چلوا فوت ہو چکے، زخموں سے چور ہے سرکار، خون میں شرابور ہے، اتنے میں وہی ابی ابن خلف اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آیا اور کہنے لگا، کہاں ہے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے محمد، میرا اور تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، میدان میں آؤ، مقابلہ کرو۔ سرکار نے اٹھنا چاہا، صحابہ کرام طلب گئے، اے آقا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ سرکار ہمیں اجازت دیجئے۔ صدیق
صدیق اکبر بلک رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے، ایک صحابی بے چین ہے، آقا مجھے اجازت دیجئے، ارشاد فرمایا سنو اس نے مجھے چیلنج دیا تھا، میں اس کا چیلنج منظور کر چکا ہوں، آج یہ اپنے چیلنج کے مطابق مجھے آواز دے رہا ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق مقابلے پر خود جاؤں گا۔ اور جب فیصلہ فرما دیا تو اب کون بولتا؟ سرکار اٹھے چلنے لگے، سارے ہتھیار اتار چکے ہیں آقا، جب چلنے لگے صدیق اکبر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ قرار ہو گئے سرکار آپ جا ہی رہے ہیں مقابلے پر تو کوئی ہتھیار تو لے لیجئے، کوئی تلوار تو لے لیجئے، نیزہ لے لیجئے، کوئی ہتھیار لیجئے، دشمن گھوڑے پر سوار ہے، نیزہ ہاتھ میں لیا ہے، باقی ہتھیار بھی اس کے بدن پر سجے ہیں اور آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ آقا کوئی ہتھیار لیجئے، ارشاد فرمایا وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ والے اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار آ گئے میدان میں، ساری کائنات محو نظارہ ہے، دشمن ہتھیار سجائے گھوڑے پر بیٹھا، آقا پیدل خالی ہاتھ آ گئے سامنے، دنیا کی سانسیں تھم گئی تھی، ہونا کیا ہے؟ اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، وہ اپنا نیزہ لے کر آگے بڑھا اور سرکار کے مقدس سینے کو نشانہ بنا کر اس نے نیزہ اٹھایا۔ ساری دنیا کی سانسیں تھم گئی ہے، صحابہ کرام کی سانسیں رکی ہے اور دیکھ رہے ہیں، جذب حیرت سے اس منظر کو دل دھڑکنے لگے ہیں، روحیں تڑپ اٹھی ہے، پوری کائنات سسکیوں میں ڈوبی ہے کہ ہونا کیا ہے۔ وہ نیزہ اٹھا اور سرکار کی طرف بڑھا اور ایسے میں آپ کے پاس نہ کوئی ڈھال ہے نہ کوئی اور بچاؤ کا سامان، خالی ہاتھ ہے، نیزہ آ رہا ہے، ایسے میں آدمی اپنے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ادھر ادھر مڑتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، مگر یہ اللہ کے رسول ہے، نیزہ سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، مگر آپ نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے نہ پیچھے ہٹے، نیزہ قریب آ گیا۔ صحابہ کے ہونٹوں سے چیخیں نکلنے والی تھی کہ اچانک دنیا نے ایک منظر دیکھا کہ جیسے ہی نیزہ قریب آیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دشمن کا نیزہ آپ کے ہاتھ میں چمکنے، سبحان اللہ، نیزہ اس کا تھا، ہاتھ میں آپ کے آ گیا اور پھر آپ نے وہی نیزہ اس کی گردن پہ مارا تھا، گردن پر ہلکا سا وار کیا تھا، صرف ذرا سی خراش آئی مگر دست نبوت کی ضرب تھی، وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور جب نیچے گرا آپ چاہتے تو نیزہ اس کے سینے میں مارتے، گردن میں پھر پوری طرح سے گھسا دیتے، مگر آپ کو پلٹ کر چل دیے، وہ زمین پر پڑا چیخ رہا ہے، اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے تھے، اس کو اٹھایا تو حیرت سے دیکھنے لگے، اے اوبئی یہ معمولی سا زخم ہے، تو اتنا چیخ رہا ہے، تو تو بہت بہت زخمی ہوا، مگر کبھی اس طرح نہیں تڑپا، تجھے زندگی کی کیا امید نہ رہی؟ ہاں سنو، پہلے میں کتنا ہی زخمی ہوتا تھا لیکن زندگی کی امید ہوتی تھی، اور اب ہلکا سا زخم ہے مگر زندگی کی امید نہیں، کہا کیوں توڑ دی تو نے زندگی کی امید؟ اتنے ہلکے سے زخم سے کوئی مرتا ہے؟ کہا تم زخم کو دیکھ رہے ہو، زخم لگانے والے کو زخم اس نے لگایا ہے، جو مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، اور پھر یہ ظالم اسی زخم سے چیختا ہوا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ اس امت کا وہ بدنصیب کافر ہے کہ جو رسول کونین کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن۔ اور مسلمانوں سنو، تمہارے پیارے رسول، ہمارے پیارے رسول، ہم سب کے آقا فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ جہنم میں قیامت کے دن فرعون، حامان اور اسی ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر ساتھ چاہیے حضرت میر کا تو نماز کی پابندی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرصوں میں ہم آپ آئیں گے، نمازیں کون پڑھے؟ جی بے شک عرص میں آؤ، عرص میں آنا بہت بڑی سعادت، مگر
صرف یہاں کے لنگر سے پیٹ بھر کر نہ جاؤ بلکہ ان کی تعلیمات سے اپنی زندگی سجا کر لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی جن کے آستانے پر ہم حاضر ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کی عظمت، جن کی رفت کو ہم جیسے کیا بیان کر سکے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی سبع سنابل شریف، جی ماشاءاللہ، تو ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ شفقت اللہ رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار کی زیارت کی۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی زیارت، اور آقا کو جو دیکھے وہ واقعی آقا کوئی دیکھتا، دھوکہ نہیں ہوتا اسے۔ دیکھا سرکار تشریف فرما، صحابہ کرام حاضر، اور ایک صاحب بیٹھے ہیں، آقا ان کی طرف بہت مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوش۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے جن پر آقا اتنے مہربان ہیں؟ تو انہوں نے کہا ارے تم نہیں پہچانتے، یہ میر عبدالواحد بلگرامی ہے، اور آقا ان پر اس لیے اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبع سنابل، وہ آقا کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند۔ ارے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دل سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے دربار میں ہوئی ہے مقبول۔ اب بولو، جو کتاب آقا کے دربار میں مقبول ہو، اس کتاب میں اگر کوئی کمی نکالے جی تو وہ کتاب میں کمی نہیں نکال رہا، آقا کی نظر میں کمی نکال رہا۔ اللہ، خود سوچئے، اگر کتاب میں خرابی ہوتی، کتاب میں کمی ہوتی، کتاب میں کوئی جھوٹ ہوتا، کتاب میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوتی، تو آقا اس کو پسند نہ کرتے، اس کے لکھنے والے پر مہربان نہ ہوتے، فرماتے یہ کتاب غلط ہے، اس کو الگ ہٹاؤ۔ آقا نے اس کتاب کو مقبول فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا، اے لوگوں، سبع سنابل میں جو کچھ ہے اس میں کیڑے نہ نکالنا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میری بارگاہ میں مقبول ہو چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیب واحدی، فیضان واحدی، حضور سیدی سرکار طاہر ملت، حضور سیدی سرکار سہیل ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب سرکار کی بارگاہ میں ہو چکی مقبول، اور آقا ہے حضرت میر پر اس وجہ سے بہت مہربان۔ تو اب جو حضرت میر کا ساتھ پکڑیں گے، آقا کی نگاہ کرم سے وہ بھی محروم نہ رہیں۔ آج آپ سوچئے، یہ حضرت میر عبدالواحد کی نسل ہے۔ حضرت سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے سیدنا میر عبدالجلیل، وہ تو مارہرہ چلے گئے، ان کی اولاد مارہرہ میں جلوہ گر ہے، اور دوسرے شہزادے جو آپ کے سجادہ بنے حضرت سید میر طیب، وہ یہاں آرام فرما ہے، اور یہ جو شہزادے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کی نسل پاک ہے۔ یہ حضرت میر طیب کی اولاد، اور اس وقت کے بزرگوں نے فرمایا اگر کسی شخص کو کسی انسان میں فرشتوں کی خوبیاں دیکھنا ہو تو وہ میر طیب کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت میر طیب کی شان، آج ان سب کے ذریعے مل رہا ہے انہی کا فیضان، اور آپ لینے آئے ہو فیضان، بے شک آؤ، اور آئندہ کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بتاؤ، چلو بلگرام کے عرس میں، اگر بریلی کے عرس کا جلوہ دیکھنا ہو تو بلگرام جا کر دیکھو، نہ کوئی خلاف شرع حرکت، نہ کوئی خلاف سنت حرکت، ایک دم شرعی طریقے سے عرس ہوتا ہے۔ آپ بھی آئیے، دوستوں کو بھی لائیے، رشتہ داروں کو بھی لائیے، اور
اوروں کو بھی بتائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہتا تھا اس کو اپنے سینے پر نقش کر کے لے جائیے کہ اس میں تو آنا ہے، مگر ان بزرگوں کا جو مشن تھا اس مشن پر ضرور چلنا ہے، اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان بزرگوں نے قائم کیا ہے مدرسہ واحدیہ، دارالعلوم واحدیہ طیبیہ، دارالعلوم واحدیہ طیبیہ، دارالعلوم واحدیہ طیبیہ اس لیے قائم کیا کہ یہاں نئی نسل کو، بچوں کو اس دین کا علم پہنچایا جائے جس دین کو پھیلانا ان بزرگوں کی زندگی کا مشن تھا۔ اور حضرات تھوڑے ہی دنوں میں مدرسے کی ترقی دیکھو کہ آج 3 عالم دین کی ہونا ہے دستار، علماء میں سے 3 اور 7 حفاظ کرام، ماشاءاللہ 10 کی دستار بندی ہونا ہے، اور یہ سب فیضان ہے حضرت میر عبدالواحد بلگرابی۔ اور پھر اس خانقاہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے، یہ کتنے عظیم خاندان کے ہیں، کتنے اعلیٰ خاندان کے، جن کی سیادت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے خاندان کا جھنڈا نہیں لہراتے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہراتے۔ اور اس دور میں جو سچائی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہراتا ہے خود اس کا جھنڈا اونچا ہوتا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹتا ہو اس کا جھنڈا کبھی اونچا بھی رہا ہو تو گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت دین حق کا نام ہے، مذہب اہل سنت کا نام ہے، فقہ میں مذہب امام اعظم کا نام ہے، اور اسی مسلک کو پھیلانا اس خانقاہ کے ان بزرگوں کا کام ہے۔ یہ جلسوں میں بھی اسی مسلک کا جھنڈا لہراتے ہیں، اور مدرسے میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ آج دیکھیں یہ کارنامہ، پھر آپ لوگ اور زیادہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دارالعلوم ایک یونیورسٹی کی شکل میں دنیا کو دعوت نظارہ دے گی۔ اس لیے پوری طرح توجہ کیجیے اس دارالعلوم کی طرف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر پر مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب جو کنپوری جلوہ فروز ہیں، ان کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ میں چلتے چلتے بس یہی پیغام دیتا جاؤں گا کہ عرس میں آؤ مگر خدا کے لیے دین کو بھی تو سینے سے لگاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اور دوسری اچھائیوں کی طرف توجہ کرو، تمہارا جو قدم اٹھے نیکیوں کی طرف اٹھے، برائیاں چھوڑ دو، جائزہ لو کہ یہاں تم کب آئے، جس وقت سے آئے اس وقت سے اب تک کتنی نمازیں پڑھی، ان نمازوں کے بارے میں سوچو۔ جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی وہ سوچے کہ پھر اس سفر کا حاصل کیا ہے، اس سفر کا مقصد کیا ہے۔ خدا کے لیے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، وقت ہو گیا زیادہ، اس لیے آج وہ میں چاہتا تھا کہ یہ پیغام بھی آپ تک پہنچایا جائے، مگر اب زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں۔ انہی الفاظ پر اختتام، رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دستار والے بچے بہت جلد ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔